میں رات کے 10 بجے سڑک پہ کھڑا ایک جسم فروش عورت سے ایک رات کا 20,000 طے کر چکا تھا۔ وہ عورت میری گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ دور سے ایک معصوم لڑکی جس کی عمر بمشکل 18 یا 19 سال ہوگی بھاگتی ہوئی میری طرف آئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، صاحب خدا کے لیے آپ مجھے لے جاؤ، جو کہو گے میں کروں گی، بس بدلے میں صبح میری مری ہوئی ماں کے کفن کے پیسے دے دینا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں اس کو دیکھ کر زور سے ہنسا تھا۔ یہ ان دھندے والی لڑکیوں نے نیا طریقہ نکالا تھا، ایموشنل بلیک میل کر کے خود کو مظلوم ثابت کرنے کا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی بالکل جھوٹ بول رہی ہے۔ خیر میں نے اس لڑکی کو اوپر سے نیچے کی طرف بڑے غور سے دیکھا اور وہ عورت سے زیادہ خوبصورت اور کم عمر تھی۔ میں نے کہا، سوچ لو، جو بھی کہوں گا وہ کرو گی؟ اس بار اس کی آنکھیں جھکا کر کہا، میں تیار ہوں۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی ہوٹل کی طرف دوڑا دی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اب بھی اس کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش تھی۔ میں نے بات کرنے کے لیے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام نمرا بتایا۔ میں نے ساری رات اس لڑکی کو استعمال کیا اور اس کا رقص بھی دیکھا، کیونکہ مجھے رقص دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی میں نے چند ہزار اس کی جھولی میں پھینک دیے اور کہا، آئندہ اس کام کے لیے جھوٹ مت بولنا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی، میری مری ہوئی ماں کو کندھا دے دو، اب تو اسے کوئی کندھا بھی نہیں دے گا۔ اچانک میں نے ایک لمحے کو رک کر اس جملے کو سنا۔ میرے ہونٹوں پہ جمع کہکا جو ابھی نکلنے کو ہی تھا گلے میں اٹک گیا۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں کچھ ایسا دیکھ رہا ہوں جو میں سمجھنے کے قابل نہیں، اور وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس کا سچ، اس کی خاموشی، اس کی تھکن، یہ سب کچھ مل کر میری ہنسی کو مار گئے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، ہونٹوں پر ایک جھوٹی ہنسی لاتے ہوئے کہا، اگر سچ میں تیری ماں مری ہے تو تجھے 50 لاکھ انعام دوں گا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر بغیر کچھ کہے مڑی اور باہر کی طرف چل دی، اور میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ یوں ہی مذاق میں مجھے لگا جیسے میں کوئی فلم دیکھ رہا ہوں یا کسی کھیل میں شریک ہوں جس میں آخر میں سب ہنس پڑتے ہیں، مگر دل کا ایک کونا کہہ رہا تھا کہ یہ کھیل نہیں، یہ کوئی کرب ہے، یہ اس کی کہانی جس کا آغاز تو ہو چکا مگر انجام ابھی میرے اختیار میں نہیں۔ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے میں نے دیکھا اس کے قدم اور بھی بوجھل ہو چکے تھے، جیسے وہ خود سے لڑ رہی ہو۔ یہ بات سچ ہے یا طنز میں؟ میں نے کہا۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ راستہ طے کرتے ہوئے ہم دونوں خاموش رہے۔ میری گاڑی کی ہیٹر سے نکلتی گرم ہوا ہمیں جسمانی طور پر گرم رکھ رہی تھی، مگر اس رات کی سردی میں کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو سانسوں کو بھی منجمد کر دیتا تھا۔ راستے بھر وہ خاموش تھی، گاڑی میں موسیقی بند تھی، ہیٹر کی گرمی مدھم ہو چکی تھی اور ہم دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی بیٹھ گئی تھی جو نہ اجنبیت تھی نہ قربت، بس ایک وزنی سچ کی موجودگی میں اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں سے کچھ جاننا چاہتا تھا، مگر وہ کھڑکی کے باہر جھانک رہی تھی۔ میری سانسیں بوجھل تھیں اور دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ، شاید اس لیے کہ میں پہلی بار کسی ایسی حقیقت کی طرف جا رہا تھا جسے میں نے ہمیشہ پیسوں کے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہنے لگی، سڑکیں تنگ ہوتی گئی، آس پاس کے مکانات خستہ حال، بجلی کے تار لٹکتے ہوئے اور ہر نکڑ پر ایک اجنبی آنکھ۔ گاڑی کچی سڑک پر ہچکولے کھانے لگی۔ میں نے نمرا کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا، نہ کوئی خوف نہ گھبراہٹ، جیسے وہ برسوں سے اسی راستے پہ چل رہی ہو، روزانہ کسی جنازے کی طرح۔ پھر ہم ایک بوسیدہ دروازے کے سامنے جا کے رکے۔ میں نے گاڑی بند کی، خود بخود دروازہ کھل گیا۔ اندر سے کسی نے نہیں کھولا، وہ پہلے ہی نیم ہوا تھا، جیسے کسی نے وقت کے ساتھ ہتھیار ڈال دیے ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی ہوا میں ایک خاص قسم کی بو تھی، بند کمرے کی، غربت کی، نمی کی اور موت کی۔ میرے قدم آہستہ پڑنے لگے۔ ایک چھوٹے سے صحن سے گزر کر ہم ایک تاریک کمرے میں داخل ہوئے، جہاں ایک پرانی چارپائی پر سفید چادر تنی ہوئی تھی۔ اس کے قریب دو چھوٹے بچے بیٹھے تھے، دونوں کے چہروں پر نہ آنسو تھے نہ سوال، صرف ایک جامد ساکت سی ویرانی تھی۔ میری آنکھیں چند لمحے چارپائی پر جمی رہیں، پھر نمرا نے آہستہ سے بڑھ کر چادر کا ایک کونا اٹھایا۔ نیچے ماں کی لاش تھی، چہرہ زرد، ہونٹ خشک، آنکھیں بند، لیکن چہرے پہ ایسی تھکن جیسے برسوں کی جدوجہد تھم گئی ہو، جیسے وہ عورت جو اپنی عمر غربت، بیماری اور عزت بچانے میں گزار گئی اب سکون میں ہو۔ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے، مگر جسم حرکت نہیں کر رہا تھا۔ آنکھیں نمی سے بھرنے لگی، مگر میں نے ضبط کیا۔ میرے جیسا مرد جو اپنی دنیا میں غصہ خرید لیتا ہے، دکھ کا سودا کرتا ہے، آج اس چارپائی کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ نمرا کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھے بغیر کہا، کل رات جب ماں کو بخار ہوا تو دوائی خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، میں نے قریبی دکان پر ادھار مانگا، مگر دکاندار نے نظر ایسی ڈالی جیسے قیمت کچھ اور مانگ رہا ہو۔ میں بھاگ آئی۔ رات بھر ماں کا جسم جلتا رہا، بچوں نے پانی پلایا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ صبح سانس ٹوٹی اور میں سڑک پہ آ گئی۔ شاید کوئی فرشتہ مل جائے یا کوئی تماشائی۔ اس کی آواز میں وہ لرزش تھی جو بھوک، تھکن اور ندامت سے پیدا ہوتی ہے، لیکن ساتھ ایک عجیب سی خودداری بھی تھی، جیسے وہ جانتی ہو آج اس نے اپنا آخری کارتوس بھی چلا دیا ہے۔
میں نے گردن جھکائی اور خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں شور مچنے لگا۔ جس لڑکی کو میں سڑک پر ایک بہانے باز یا شاید جھوٹ بولنے والی یا پھر عام سی کہانی باز سمجھ کر ہنسا تھا، وہ اب میرے غرور کے سامنے آئینہ رکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں سینکڑوں جھوٹ بولے تھے، سینکڑوں فریب، لیکن آج پہلی بار ایک سچ نے مجھے خاموش کر دیا۔ نمرا نے پھر بات شروع کی۔ ابا ہمیں بچپن میں چھوڑ گیا۔ ماں نے درزی کا کام کیا، گھر میں صفائیاں کی، لوگوں کے کپڑے دھوئے اور ہمیں کبھی دروازے پر بھیک مانگنے نہیں بھیجا۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا، ان میں روشنی نہیں تھی لیکن وہ خالی بھی نہیں تھی، جیسے وہ آنکھیں اب خواب نہیں دیکھتی، صرف حقیقت کو گنتی ہیں۔ ہر دن، ہر رات، ہر بھوک، ہر لمحہ بچے خاموشی سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے رہے۔ شاید انہیں ابھی موت کا مفہوم مکمل طور پر سمجھ نہیں آیا تھا، یا شاید وہ سمجھ چکے تھے لیکن برداشت کی عادت ہو چکی تھی۔ نمرا کی باتوں میں اب بھی کوئی جھکاؤ نہیں تھا، کوئی منت نہیں تھی، وہ نہ الزام، وہ بس سچ کہہ رہی تھی۔ وہ سچ میری ہڈیوں میں اتر رہا تھا۔ کل رات جب میں گھر آئی، ماں نیم بے ہوش تھی۔ میں نے سارا دن فاقے میں گزارا، ماں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی مگر میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اپنے آپ کی۔ اس نے یہ جملہ کہتے ہوئے میری طرف دیکھا، میں نے نظریں چرائیں اور لمحہ ایسا تھا جیسے کسی نے میرے اندر پتھر مارا ہو۔ وہ لڑکی جسے میں نے تماشا سمجھا، ناچنے کو کہا، جس کی مجبوری پر ہنسا، آج مجھ سے بڑی نکلی، کردار میں، وقار میں، انسانیت میں۔ اس نے اپنے ضمیر کی آخری حد تک جا کر ماں کے جنازے کے لیے ناچ لیا، لیکن اپنی ماں کو کفن دینے کی خاطر کسی مول کا سودا کیے بغیر میں خود کو حقیر سم محسوس کرنے لگا۔ میری امیری، میرے الفاظ، میرے طعن، سب کچھ بے معنی ہو گیا۔ میں کرسی سے اٹھا، آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا، کچھ لمحے رک کر پلٹا اور آخری بار اس کمرے کو دیکھا اور وہیں میرے غرور کا جنازہ اٹھ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ماں کے کفن کی قیمت کیا تھی، یا شاید میری انا کا کفن اس دن بنا جا چکا تھا۔ میں دروازے پہ کھڑا تھا لیکن قدم جیسے آگے بڑھنے سے انکاری تھی۔ کمرے میں وہی خاموشی گونج رہی تھی مگر اب وہ خاموشی میرے اندر بول رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی جھوٹ، چالاکی، کاروبار اور فائدے میں گزاری تھی، لوگوں کو پرکھا، خریدنے اور بیچنے کا ہنر سیکھا، مگر آج پہلی بار کسی انسان کی سچائی کے سامنے کھڑا تھا، ننگا اور بے بس۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میرے جیسے مرد ہمیشہ بڑے بول بولتے ہیں مگر جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو لفظ دغا دے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ میں واپس پلٹا، نمرا کے قریب آیا اور ابھی بھی زمین پہ بیٹھے بچوں کو بال سہلا رہی تھی۔ ان بچوں کی آنکھوں میں وہ خاموشی تھی جو چیخوں سے زیادہ دردناک ہوتی ہے۔ میں نے چپ چاپ اپنی جیب سے چیک بک نکالی، قلم نکالا اور کچھ لکھنے لگا۔ ہاتھ لرز رہا تھا۔ 50 لاکھ کا چیک جو میں نے طنز میں کہا تھا وہ حقیقت بن رہا تھا، اور ہر ہندسہ میرے غرور کی لاش پر لکھی جانے والی لکیر لگ رہا تھا۔ چیک بھر کر میں نے آہستہ سے نمرا کی طرف بڑھایا۔ وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بچوں کے ساتھ لگی رہی۔ میں نے چیک اس کے سامنے رکھا، تب اس نے آہستہ سے چیک کو دیکھا اور پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ کفن کی قیمت ہے یا میری عزت کی؟ اس کے سوال نے میری ہڈیوں میں کپ کپی دوڑا دی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر لفظوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ شاید اس کو شرمندگی کہتے ہیں جو لفظوں کو بھی جلا دیتی ہے۔ میری نظریں جھک گئی۔ میں وہ مرد نہیں رہا جو شہر میں سب سے بڑے بزنس مین کے طور پر پہچانا جاتا تھا۔ میں اب ایک مجرم تھا، اس لمحے کا مجرم جب میں نے اس لڑکی کو انسان کے بجائے تماشا سمجھا۔ نمرا نے چیک اٹھایا، اسے دیکھا، پھر بچوں کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارے ابو کے لیے ہے، اس نے کہا۔ بچوں نے چیک کو نہیں سمجھا، وہ تو اب اپنی ماں کے جسم کو دیکھ رہے تھے جیسے کوئی معجزہ ہو جائے۔ میں کمرے کے کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے میں نے اپنے آپ سے، اپنی پچھلی زندگی سے، ہر فیصلے سے جو پیسے کی بنیاد پہ کیا، ان سب سے شرمندہ ہو چکا تھا۔ میرے سامنے ایک لڑکی تھی جو فاقوں میں پلی، محنت کی، سچ بولی، اور جب کوئی راستہ نہ رہا تب بھی جھکی نہیں، ناچنے پر آمادہ ہوئی، مگر اپنی شرطوں پر۔ اس کے وجود میں ایک ایسا غرور تھا جو میری ساری دولت سے قیمتی تھا۔ میں نے بچپن سے سیکھا تھا کہ عزت دولت سے آتی ہے۔ آج معلوم ہوا عزت اس لمحے جنم لیتی ہے جب انسان اپنی بے بسی میں بھی جھکتا نہیں، خود کو بیچتا نہیں۔ نمرا نے کچھ دیر بعد خاموشی سے بچوں کو اٹھایا، انہیں گلے سے لگایا۔ جب ماں کے کفن کا بندوبست ہونا تھا، تدفین کے لیے محلے کے کسی شخص کو بلانا تھا، لیکن وہ کسی سے مدد نہیں مانگ رہی تھی، نہ مجھ سے، نہ باہر کی دنیا سے۔ وہ خود ہی سب کچھ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، امام صاحب کو بلایا جائے۔ اس نے سر ہلایا۔ پاس کی مسجد میں جاتے، امام صاحب نیک ہیں، ماں کو جانتے تھے۔ میں مسجد گیا اور مولوی صاحب کو جنازے کی اطلاع دی۔ میری آواز بھری ہوئی تھی۔ امام صاحب نے بتایا وہ نماز ادا کر کے آ رہے ہیں۔ میں انہیں الوداع کہہ کے باہری قدموں کے ساتھ واپس آ گیا۔ کمرے کا منظر بے حد تکلیف دہ تھا۔ نمرا نے ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر آہستہ سے دعا پڑھنی شروع کی۔ اس کی زبان میں لرزش تھی لیکن لفظ ٹھیک تھے، جیسے وہ ماں کو آخری بار الوداع کہہ رہی ہو۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ ہمارے عقائد، ہماری زبان، ہماری تہذیب، ہماری تعلیم سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔
وہ اپنے کردار سے زندگی کا درس دیتے ہیں۔ کمرے کے باہر اندھیری گلی خاموش تھی، مگر اندر کی ہر سانس کی آواز بہت بلند لگ رہی تھی۔ بچوں کی سسکیاں، نمرا کی دعائیں اور میرے اندر کا وہ شور جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ امام صاحب آ چکے تھے، ایک نورانی چہرہ سا، سادہ لباس اور نظر میں وہ مہربانی جو الفاظ سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ وہ لاش کے قریب آئے، سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ میرے لیے یہ سب نیا تھا۔ میں جنازوں میں صرف رسمی طور پہ شریک ہوا تھا، کبھی ان کی گہرائی نہیں دیکھی تھی، مگر آج میں ہر لفظ، ہر حرکت کو محسوس کر رہا تھا، جیسے میں ایک لاش کے سامنے نہیں بلکہ نفس کے کفن میں لپٹا ہوا کھڑا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد چند پڑوسی بھی آ گئے۔ خاموشی سے جنازے کی تیاری شروع ہوئی۔ کوئی کندھا لے آیا، کوئی پانی، کوئی سفید کپڑا۔ سب کچھ اتنا سادگی سے ہو رہا تھا جیسے زندگی کا سارا بوجھ آخری لمحے میں بے وزن ہو جاتا ہے۔ جب لاش کو اٹھایا گیا تو نمرا نے آخری بار ماں کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں برسنے کو تھی مگر وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ اس کی ماں کی پیشانی کو چوما اور سر جھکا لیا۔ میں پہلی بار زندگی میں کسی لاش کو کندھا دینے آگے بڑھا۔ امام صاحب سے نے پوچھا، رشتہ؟ میرے ہونٹوں پہ کچھ نہ آیا۔ لمحے بھر کو سوچا، جھوٹ بول دوں، کوئی نام رکھ دوں، مگر پھر دل سے ایک آواز نکلی، انسانیت۔ امام صاحب نے خاموشی سے سر ہلایا اور میرے کندھے کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس لاش کو اٹھانے لگا۔ پہلی بار کسی بوجھ کو دل سے اٹھایا۔ آسمان پر ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی تھی، زمین گیلی ہو رہی تھی، لیکن میرے اندر کچھ دھل رہا تھا، غرور، تکبر، طنز اور وہ فاصلہ جو میں نے خود اپنے اور سچائی کے درمیان کھڑا کیا تھا۔ اور پھر ہم جنازے کے ساتھ نکل پڑے، خاموشی سے، بوجھ کے ساتھ، سچ کی راہ پر، اس عورت کو دفن کرنے جس کی بیٹی نے میرے وجود کو دفن کر دیا تھا۔ ہم خاموشی سے گلیوں سے گزر رہے تھے، جنازہ ہمارے کندھوں پر تھا مگر اصل بوجھ میرے سینے پر تھا۔ مسجد قریب تھی، امام صاحب آگے چل رہے تھے، ان کے ہونٹ مسلسل ورد میں ہل رہے تھے، ان کے چہرے پر روشنی تھی، ایک ایسا سکون جو میرے اندر کہیں نہیں تھا۔ جب ہم مسجد کے احاطے میں داخل ہوئے، کچھ اور لوگ بھی آ گئے، کوئی انجان چہرے، کوئی محلے والے اور چند عورتیں جو باہر سے دیکھ رہی تھی۔ ہر ایک کی نظر بار بار نمرا پر جا رہی تھی جو چادر لپیٹے ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو نہیں تھے، جیسے وہ خود کو اجازت ہی نہیں دیتی کہ روئے۔ وہ ماں کے چہرے پر آخری بار نگاہ ڈال چکی تھی اور اب اس کا وجود صرف ایک فرض کی ادائیگی بن چکا تھا۔ نماز جنازہ پڑھائی گئی اور صف میں سب سے کے ساتھ کھڑا تھا، مگر میرے دل میں جو دعا تھی وہ زبان پر نہیں آ رہی تھی۔ میرے الفاظ اندر کہیں الجھ چکے تھے۔ یہ وہی لمحہ ہے جب قبر کی طرف روانگی ہوئی۔ میں نے دوبارہ کندھا دیا، کچی زمین، تھوڑی سی بارش اور خاموشی جس نے صرف قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ قبر تیار تھی۔ جیسے ہی لاش نیچے اتاری گئی، نمرا نے ایک لمحے کو زمین کی طرف دیکھا اور اس کی پلکیں لرزیں۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب ضبط کی آخری لکیر ٹوٹی، اس کی آنکھ سے ٹوٹا اور زمین پر گر گیا۔ ایک خاموش گواہی، دفن کا عمل مکمل ہوا۔ امام صاحب نے مختصر سی دعا کی اور لوگ ایک ایک کر کے واپس جانے لگے۔ میں وہیں کھڑا رہا، میرے قدم زمین سے چپک گئے تھے۔ میں چاہتا تو فوراً نکل سکتا تھا، واپس جا سکتا تھا اپنی دنیا میں، گرم کپڑوں، مہنگے کمرے اور بنا درد کی راتوں میں، مگر نہیں، میرے اندر کچھ کہہ رہا تھا، یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ نمرا قبر کے قریب ایک پتھر پر بیٹھ گئی، دونوں بچے اس کے قریب آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ میں نے انہیں اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ ان میں چھوٹے بچے نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ میں تھوڑا قریب ہوا اور سن سکا، ابو کب آئیں گے؟ یہ سوال تھا یا چھری؟ نمرا نے بچے کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بس اتنا کہا، وہ نہیں آئیں گے، مگر اب ہمیں خود سب کچھ بننا ہے۔ میں نے پیچھے ہٹ کر ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کر یہ سب دیکھا۔ میرا دل جیسے خود سے سوال کر رہا تھا، میں کیا تھا، ایک امیر انسان یا صرف ایک خالی خول جو سالوں سے بے حسی کا لباس پہنے جی رہا تھا؟ وہ لمحہ جب بچے نے ابو کے بارے میں پوچھا، میں چاہتا تھا کہ کچھ کہوں، کوئی وعدہ کر دوں، کوئی سہارا دے دوں، مگر میرے اندر اب بھی ہچکچاہٹ تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سمجھے میں کچھ خریدنے آیا ہوں، لیکن آج نہیں، آج میں صرف انسان بننا چاہتا تھا، نہ خریدار، نہ مالک۔ میں نے واپسی کی راہ لی، قدم آہستہ تھے، دل بوجھل تھا۔ گاڑی تک پہنچا، دروازہ کھولا، اندر بیٹھ کر ایک لمبی سانس لی۔ اندر اب بھی اس کی خوشبو باقی تھی، وہی خاموشی جو ساتھ لائی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے گاڑی کا انجن بند رکھا، روشنیوں سے دور دھند میں لپٹا وہ علاقہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا، ہر گلی، ہر اینٹ، ہر پل۔ پھر اچانک جیسے کسی نے میرے اندر کا پردہ چاک کر دیا ہو، میں نے سائیڈ مرر میں خود کو دیکھا۔ وہ شخص جو اب سے چند گھنٹے پہلے تک شہر کا ایک بے حس امیر تھا، اب آنکھوں میں ایک اجنبی سی نمی لیے کچھ اور بننے کی خواہش کر بیٹھا تھا، شاید پہلی بار۔ میں نے گاڑی شہر کے ایک پارک کی باہر روکی، سیٹ پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دھند آسمان کو بھی چھپا رہی تھی، ستارے مدھم تھے، جیسے سب کچھ گواہ بنے کھڑے ہیں اور میں صرف سانسیں گن رہا تھا۔ آج میں مر تو نہیں رہا تھا، مگر کوئی اور پرانا ورژن مر چکا تھا جو صرف اپنے فائدے، اپنی خواہش اور اپنی جیت کے گرد گھومتا تھا۔
وہ مر گیا تھا اور جو باقی بچا تھا وہ کچھ یاد نہیں تھا، کچھ خاموش، کچھ شرمندہ، مگر شاید زندہ سورج نکلنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے فون نکالا، کہیں مس کالز تھی، زیادہ تر دوستوں کی، 2-3 میٹنگز کی اور اس ایک عورت کی جو خود کو میری زندگی کا حصہ کہتی تھی مگر میری روح سے کبھی واقف نہ ہو سکی۔ میں نے سب کالز نظر انداز کی، فون بند کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ چہرہ سامنے آ گیا، نمرا کا نہیں، اس کی ماں کا، جو سفید چادر میں لپٹی تھی اور چہرہ کچھ کہہ نہیں رہا تھا، بس مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایک ایسا سکون جو میرے ہنگاموں بھرے وجود کو آہستہ آہستہ کھا رہا تھا۔ میں نے کروٹ بدلی، سیٹ پر خود کو سمیٹا، جیسے خود سے چھپنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ضمیر کی آنکھیں تو بند نہیں ہوتی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور بغیر سوچے سمجھے نمرا کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں سڑک پر زندگی لوٹنے لگی تھی، اخبار فروش، دودھ والے، بچے بستے کمر پر ڈالے اسکول کی طرف جاتے ہوئے، سب کچھ معمول پر تھا، مگر میرے اندر کا دن وہی رات تھا۔ وقت کے تھمنے کا گمان تھا۔ جب میں اس کی گلی میں پہنچا تو سب کچھ ویسا ہی تھا، وہی دیواریں، وہی نمی، وہی خاموش کھڑکیاں۔ گیٹ پر دستک دینے سے پہلے میں نے ایک لمحے کو رکا، جانے کیوں دل میں جھجک سی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، نمرا سامنے کھڑی تھی، چہرے پر نیند کی تھکن اور آنکھوں کے گرد ہلکے اور گہرے ہو چکے تھے، مگر وہ اب بھی وقار کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ؟ اس کے لہجے میں حیرت کم، سوال زیادہ تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ماں کی فاتحہ پڑھنی تھی، بچوں سے ملنا تھا۔ نہ اس نے راستہ روکا نہ راستہ دیا، بس خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں اندر آیا تو کمرے میں ماں کی چارپائی جا چکی تھی۔ ایک نیا سکون سا تھا، لیکن وہ خالی جگہ چیخ رہی تھی۔ بچے ایک کونے میں بیٹھے تھے، چھوٹا سا فرش پر چاک سے کچھ بنا رہے تھے۔ ایک گھر، ایک سورج اور 3 آدمی۔ میں نے جھک کر دیکھا، ایک سوال سا پیدا ہوا مگر خاموشی کو توڑنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نمرا نے پانی کا گلاس لا کر میز پر رکھا، میں نے شکریہ کہا اور پہلی بار دیکھا کہ وہ میرے قریب بیٹھنے کے بجائے کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ایک فاصلہ تھا جو واضح تھا اور بالکل درست بھی تھا۔ میں نے خود سے ایک وعدہ کیا کہ اب سے اس فیصلے کا احترام کیا جائے گا، نہ رحم کے جذبے سے، نہ کسی دعوے سے، بس اس کی انسانیت کے اعتراف کے طور پر۔ میں نے آہستہ سے بات شروع کی، اگر تم اجازت دو تو بچوں کو اسکول میں داخل کروا دوں۔ وہ میری طرف پلٹی، آنکھوں میں وہی پرانی روشنی جو اب دھندلا چکی تھی۔ یہ ان کے باپ نے بھی کہا تھا، اس نے آہستہ سے کہا، پھر وہ ایک دن چلا گیا اور کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ میرے پاس جواب نہیں تھا، میں جانتا تھا لفظ اس لمحے جھوٹ لگتے ہیں۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ میں تمہارے باپ جیسا نہیں ہوں، شاید خود بھی ویسا نہ رہا جیسا پہلے تھا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے سر ہلایا، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ماں اب میں ہوں اور یہ میرے فیصلے ہوں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہی وہ جملہ تھا جس کا میں منتظر تھا، اس کے اختیار کا اعلان۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کچھ لمحے دیکھا، اس لمحے میں جو خاموشی تھی وہ سب سے بلند تھی۔ میں نے ماضی کی پشیمانی، حال کی تھکن اور مستقبل کا اندیشہ چھپا تھا، مگر ایک نیا رشتہ بھی جنم لے رہا تھا، بے نام، بے صدا، مگر سچائی سے بھرا۔ پھر بھی بچوں کے قریب گیا، ان سے بات کی، ان کے نام پوچھے اور پہلی بار وہ مجھ سے مسکرائے۔ شاید انہیں اس لمحے مجھ میں کوئی خوف نہیں آیا، کوئی سودا محسوس نہیں ہوا، بس ایک چہرہ جو ان کی ماں کے دکھ کا گواہ بن چکا تھا۔ جب میں جانے لگا، نمرا دروازے پر آئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر ڈالی، نہ روکی نہ رخصت کی، بلکہ ایک خاموش اجازت دی، اور میں پہلی بار کسی کے دل سے دیا گیا وہ اشارہ لے کر واپس پلٹا، جس میں کوئی جھوٹ نہ تھا۔ میری اب دنیا وہی تھی، شیشوں سے بنی عمارتیں، لمبی کاریں اور مصنوعی چہروں کی محفلیں، لیکن اب میری نظریں ان سب میں ایک خلا دیکھنے لگی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا، اصل روشنی وہاں ہے جہاں اندھیرے سے جنم لیتی ہے، اور جو دل اندھیرے میں کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے وہی روشنی بن جاتا ہے، اور شاید میں بھی اب روشنی کی تلاش میں ہوں۔ دفتر واپس آ کر میں نے دروازہ بند کیا، پردے گرا دیے اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پورا کمرہ قیمتی فرنیچر، خوشبودار موم بتیوں اور آرٹ پیسز سے سجا ہوا تھا، مگر آج سب بے معنی لگ رہا تھا۔ میز پر پڑے لیپ ٹاپ کی سکرین جگمگا رہی تھی، جیسے مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن میں اس کی طرف دیکھ بھی نہ پایا۔ دیوار پر لگا کیلنڈر خاموشی سے اگلے دن کی طرف پڑھ رہا تھا، جیسے وقت کہہ رہا ہو، جو گزر گیا وہ سبق بن جا، جو آنے والا ہے وہ امتحان۔ میں نے میز کی دراز کھولی، اندر سے وہی چیک بک نکالی جس کا ایک پتہ میں نے نمرا کو دیا تھا۔ باقی چیک خالی تھے اور ایک ایک چیک مجھے اپنے گناہوں کی فہرست لگنے لگا۔ میں نے ایک کاغذ نکالا اور بے خیالی میں لکھنا شروع کیا۔ ہاتھ خود بخود حرکت کر رہا تھا۔ بچوں کے اسکول کا بندوبست، نمرا کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ، 2 سال کا مالی تحفظ، مگر بغیر کسی احسان، بغیر کسی قیمت کے۔ میں نے جملے مکمل کیے، پھر رک کر خود سے سوال کیا، کیا یہ واقعی تلافی ہے یا محض ضمیر کی خاموش رشوت؟ میں جانتا تھا کچھ بھی کر لوں اس رات کے طنز کو مٹا نہیں سکتا، اس کے قدموں کی لرزش یا اس کے سوال کی گونج کو۔ یہ کفن کی قیمت ہے یا میری عزت کی؟
फ़ोन की घंटी बजी, असिस्टेंट का नाम चमक रहा था। मैंने कॉल रिसीव की। वो किसी मीटिंग की याद दहानी करवा रहा था, किसी क्लाइंट के साथ जो मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता था। मैंने इसे कहा, आज सब मनसूख कर दो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। वो हैरान हुआ, लेकिन मेरे लहजे में कुछ ऐसा था कि इसने सवाल नहीं किया। मैंने अपनी पुरानी डायरी खोली जो बरसों से बंद पड़ी थी। इसके सफ़हात पर कभी ख्वाब लिखा करता था, लेकिन वक्त के साथ वो सब कारोबारी हिसाब किताब में बदल गया। मैंने पहला सफ़ा खोला और नया अनुमान लिखा। रोशनी की तलाश। उसी लम्हे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। असिस्टेंट अंदर आया और एक फ़ाइल मेरे सामने रख दी, मगर जाने से पहले वो रुका और आस्था से बोला, सर आप ठीक हैं? आज आप कुछ अलग लग रहे हैं। मैंने सर हिलाया, बस शायद अब ठीक होना शुरू हो रहा हूँ। वो चला गया। मैं फ़ाइल खोले बगैर खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ। बाहर दिन निकल चुका था, सूरज रोशनी फैला रहा था, मगर मेरी आंखें किसी और मंजर को देख रही थी। वो कच्ची गलियां, वो सादा घर और वो लड़की जिसकी खामोशी मेरे शोर को चाट गई। इस शाम मैं दोबारा निमरा के दरवाजे पे गया। हाथ में कोई तोहफा, कोई चेक, कोई दिखावा नहीं था। सिर्फ एक सफ़ेद लिफाफा जिसमें बच्चों के स्कूल की तफसीलात और एक खाली सफ़ा था जिस पर निमरा जो चाहे लिख सकती थी। दरवाज़ा वही पुराना, मगर अब मुझे लगा जैसे वो मुझसे कम खौफज़दा था। निमरा ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर एक लम्हे को ठहर गई। इस बार इसकी आंखों में सवाल नहीं, एक खामोश तस्लीम थी। मैंने लिफाफा इसके हाथ में दिया और कहा, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। मैं बस तुम्हारे कदमों के नीचे से वो ज़मीन निकालना नहीं चाहता जिस पर तुम खड़ी हो। वो खामोशी से लिफाफा लेकर पीछे हट गई। दरवाज़ा बंद नहीं किया। ये इसकी तरफ से दिया गया वो एतमाद था जो लफ्ज़ों में नहीं, वक्त में जन्म लेता है। बच्चों की हंसी अंदर से आ रही थी। वो खेल रहे थे, शायद थोड़ा सा भरोसा इनकी फिजा में शामिल हो चुका था। मैं पलटा और सड़क पर चलने लगा। शाम की धूप कमज़ोर हो रही थी और आसमान पर हल्का सा नारंगी रंग फैल रहा था। और अब मैं जुड़ने लगा था अपने अंदर से, इस बेहिस वजूद से जो बरसों तक वो सिर्फ कमाता रहा, जीता नहीं। निमरा, इसकी खामोशी, इसका सच, वो अब एक आदत बन चुका था। एक आईना जिसमें खुद को देखे बगैर चैन नहीं आता था, और रोज़ इस आईने के सामने खड़ा होता और कुछ और इंसान बनता चला जाता। रात आई, मगर वैसी ना थी जैसे पहले आती थी। पहले वो लम्हा था सुकून का, सुस्तरवी खुद को बहलाने का। अब वो एक सवाल बन के उतरती थी मेरे दिल, मेरे जहन, मेरे नफ्स पर। हर बार मैंने आंखें बंद करता, एक सफ़ेद चादर मेरे सामने लहरा जाती। हर बार निमरा की वो नज़रें, वो सवाल मेरी हंसी के बीच में आकर खड़े होते। ये कफन की कीमत है, ये मेरी इज्जत की। ये एक सवाल नहीं, एक आईना था। मैं दिन भर मसरूफ़ रहता, फ़ाइलें, मीटिंग्स, मोहद्दे, लोगों। अब भी वैसे ही सलाम करते, वैसे ही झुकते, लेकिन अब मुझे इन सब झुकने वालों की नज़रें खाली महसूस होने लगी, जैसे सब कुछ होकर भी कुछ ना हो। एक दिन मेरा पीए बड़ी खुशी के साथ मेरे कैबिन में आया, एक नई डील का हाका लेकर। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, फ़ायदा ही फ़ायदा। मैंने उसकी बात सुनी, सारा तजिया देखा, फिर आहिस्ता से कहा, इस डील में अगर किसी मज़दूर को उसका हक नहीं मिलता तो ये डील मुझे नहीं चाहिए। वो चौंका, सर ये बिज़नेस है जहाँ एहसास नहीं, फ़ायदा देखा जाता है। मैं मुस्कुराया, पहले यही समझता था, अब बस एक औरत की आंखें देख ली जो फ़ायदे से बड़ी थी। वो खामोशी से चला गया और मैं खिड़की की तरफ मुड़कर शहर को देखने लगा। वही शहर जो हर दिन कुछ बेचता है, कुछ खरीदता है, मगर ज़मीर नहीं सुनता। मैं सोचने लगा, ये शहर निमरा जैसे कितने चेहरों को निकल चुका होगा, कितनी सफ़ेद चादरें होंगी जो तमाशे में बदल गई, क्योंकि कोई हंसा, कोई तंज किया और कोई पलट ना आया। एक शाम में निमरा के दरवाजे पे नहीं गया, बस उसकी गली से गुजरा। दूर से देखा, बच्चे दरवाजे के बाहर खेल रहे थे। उनके कहके अब सच थे, पहले की तरह मसनूई जस्से में हुए नहीं। एक लम्हे को उनका हंसना मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी तायद बन गया कि शायद अब कुछ सही करने लगा हूँ। मैं अगले दिन स्कूल गया, प्रिंसिपल से मुलाकात की, बच्चों की तालीम, निमरा की ख्वाहिशात, सब पर बात की। उन्हें बताया कि जिस सिर्फ अतिया नहीं, जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कि निमरा खुद अपने पैरों पर खड़ी हो और उसके बच्चे जाने कि दुनिया सिर्फ अंधेरी नहीं, कुछ चिराग भी होते हैं। इसी शाम निमरा खुद दफ्तर आई, खामोशी से दरवाजे पे खड़ी रही। मैंने इसे अंदर बैठने का कहा, पानी पूछा, इसने कुछ ना कहा, बस वही सफ़ेद लिफाफा मेज़ पर रखा जो मैंने इसे दिया था, और इसमें वो सफ़ा अब भी खाली था। मैंने देखा, फिर उसकी तरफ देखा, बोली, खुद लिखना चाहती हूँ, लेकिन अपने लफ्ज़ों में, किसी के दिए कागज़ पर नहीं। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया, यही तो चाहता हूँ कि तुम खुद तय करो अपनी राह। निमरा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर बोली, मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ। माँ के कपड़े सीते सीते बचपन गुजरा, अब चाहती हूँ उनके हाथों को इज्जत से इस्तेमाल करूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर कल मैं तुम्हारे लिए एक उस्ताद होगा, और वो काम जो तुम्हारी महारत को माश में बदलेगा। वो जाने लगी तो रुक कर बोली, साहब आप बदले हैं। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं, मैं अब असल में वही हूँ जो कभी कहीं दफन हो गया था, तुमने निकाल लिया। वो कुछ ना बोली, सिर्फ सर हिलाकर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ, मगर मेरे दिल में एक नई खिड़की खुल गई। अब दिन इसकी मेहनत की खबर से शुरू होता और रात बच्चों के स्कूल से वापसी की तस्वीरों पे ख़त्म होता।
इस सब का हिस्सा नहीं था, बस एक तमाशाई था। मगर इस बार खुशी से इनकी हंसी और किताबें, इनके दुपट्टे, वो सब अब जिंदगी थी। असली सच और रोशन और निम्रा अब वो महज एक कहानी नहीं, एक कुव्वत बन चुकी थी। जिन लम्हों में कभी मैं सिर्फ अपनी कमजाबी के गीत गाता था, अब इनमें निम्रा और उसके एक और आहिस्ता राग शामिल हो चुका था। निम्रा की खामोशी का, बच्चों की मुस्कुराहट का और मेरी अंदरूनी बेचैनी का, जो अब नरमी में ढलने लगी थी। दिन फैक्ट्री की नई पॉलिसियों में गुजरता, रातें डायरी के सफ़ों पर, और मैं कितने दिनों को गिनने लगा जब मैंने निम्रा को आखिरी बार देखा, इसके बच्चों के स्कूल की रिपोर्ट पर दस्तखत किए और इनके चेहरों पर वो मासूम रोशनी देखी जो खालिस यकीन से पैदा होती है। एक दिन इसकी तरफ से एक पैकेट आया। अंदर एक सफ़ेद कपड़े से सजी हुई कमीज़ थी, हल्की सिलाई, नहायत नफीस अंदाज, और साथ एक पर्ची। पहला लिबास जो मैंने अपनी पहली कमाई से बनाया, उम्मीद है पहनेंगे। निम्रा, मैंने वो कमीज़ हाथ में ली तो उंगलियों में कपड़े की नरमी नहीं, उसकी मेहनत महसूस हुई। मैंने पहली बार अपनी किसी कीमती ड्रेस शर्ट की बजाय वो कमीज़ पहनी। ऑफिस गया और सब ने हैरत से देखा। सर, आज तो बहुत अलग लग रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज मैं खुद लग रहा हूँ। फिर मैं ऑफिस के बोर्ड रूम में एक नया फैसला रखा। मुलाजमीन की तनख्वाहें दोबारा तरतीब दी, छोटे कारकुनों को तिब्बी सहूलतें दी और हर साल इनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। कुछ लोग चौंके, कुछ ने इतराज़ किया, लेकिन मैं जानता था ये फैसला किसी हिसाब किताब की बुनियाद पर नहीं, किसी कर्ज की अदायगी पर था। वो कर्ज जो निम्रा की आंखों से मेरी रूह पे चढ़ गया था। उस रात मैं फिर निम्रा के मोहल्ले की तरफ गया, लेकिन गाड़ी नहीं ली, पैदल चला। सड़क की धुंध, गली के कच्चे रास्ते और वो रोशनी जो दूर निम्रा के घर के बाहर चलती थी, मुझे अपनी तरफ खींचती रही। जब दरवाज़ा खटखटाया, बच्चों ने खोला। वो मुझे देखकर खुशी से उछले। चाचा आ गए। उनके मुंह से ये लफ्ज़ निकलना मेरे लिए एहसास था। वो रिश्ता जो मैंने कमा कर नहीं, सच्चाई से हासिल किया था, वो अब ज़ुबानों पे आ गया। निम्रा ने चादर ओढ़ रखी थी, हाथ में कढ़ाई का कपड़ा था और मेरे आते ही समेटने लगी। मैंने इसे रोक दिया। ये मत छुपाओ, तुम्हारी ये सिलाई आज मेरे लिए सबसे महंगी आर्ट है। वो हल्का सा मुस्कुराई, एक खामोशी सी खुशी जैसे चेहरे पे ठहरी हो। मैंने बच्चों को कहानियाँ सुनाई, उनकी होमवर्क की कापियाँ चेक की, और जब जाने को उठा तो निम्रा ने पहली बार कुछ मांगा, अगर कुछ वक्त मिले तो माँ की कब्र पर चलें, कुछ बातें वहाँ मुकम्मल होनी है। मैंने इस बात में सर हिलाया। चलेंगे? वो भी सुनना चाहती होंगी कि उनकी बेटी ने कैसे मुझे इंसान बना दिया। हम दोनों के दरमियान एक खामोश पल बन चुका था, जहाँ सिर्फ लफ्ज़ कम, एहसास ज़्यादा थे। ये एहसास ही असल कहानी थी। इस रात वापस आकर मैंने डायरी का आखिरी सफ़ा खोला और लिखा, कफन की कीमत सिर्फ चादर नहीं होती, वो एक औरत की ज़ब्त की, इसकी खामोशी की, इसकी सच की कीमत होती है, और बाज़ औक़ात वो कफन किसी और की रूह को ज़िंदा कर देता है। मैंने कलम बंद किया, दिल के अंदर वो रोशनी महसूस की जो सच्चाई से जन्म लेती है। अब ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, बस ज़िंदगी में बदल गई, और अब ज़िंदगी लिख रहा हूँ वो जो निम्रा ने मुझे पढ़ाई। दिन गुजरते गए, लेकिन अब वक्त की रफ्तार पहले जैसी बेमैनी नहीं। हर दिन एक मकसद लेकर आता और हर रात कुछ सिखा के जाता। निम्रा की दुनिया छोटी थी, लेकिन इनके अंदर एक वसत थी जिसे समझने के लिए मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी दोबारा जीनी पड़ती। वो औरत जो पहले मेरे तंज का शिकार थी, अब मेरी खामोशी का मरकज़ बन चुकी थी। मैं अक्सर इसके दरवाजे पे जाता, बच्चों के साथ वक्त गुजारता और बस बैठा रहता, कुछ कहे बगैर, कुछ मांगे बगैर। निम्रा की सिलाई अब एक हुनर बन चुकी थी और इसकी बनाई गई कमीज़ें अब शहर के एक छोटे बुटीक में जगह पा चुकी थी। उस बुटीक की मालकिन एक बूढ़ी बेवा औरत थी जिसने कहा, इस लड़की के हाथ में बरकत है, जैसे दुख इसकी उंगलियों से चमकता हो। निम्रा जब पहली बार अपनी कमाई के पैसे लेकर मेरे पास आई और मेज़ पर रख दिए तो मैं चौंक गया। ये क्यों? मैंने पूछा। उसने कहा, तुमने एक दिन माँ का कफन उठाया था, अब मैं चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी का बोझ खुद उठाऊँ। मैंने पैसे वापस किए और आहिस्ता से कहा, ये पैसे किसी हिसाब में नहीं आते निम्रा, तुम्हारी खुददारी मेरी सबसे बड़ी कमाई है। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुराहट खुशी की नहीं, शुक्र की थी। वो औरत जो अपनी माँ के जनाजे के लिए नाचने पर मजबूर हुई, आज अपनी बेटी बन चुकी है। एक ऐसी बेटी जो मेरे हर जख्म पर मरहम रख रही है, बगैर छुए, बगैर बोले। फिर एक दिन वो लम्हा आया जब निम्रा ने मुझसे नज़रें मिलाई और कहा, अगर तुम उस रात मेरा मजाक ना उड़ाते तो शायद मेरी माँ का जनाजा अब भी घर में पड़ा होता। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें झुका ली, क्योंकि सच यही था, मेरे तंज ने इसे कदम उठाने पर मजबूर किया था। लेकिन वो कदम मेरे लिए सवाल बन गए। इसके लिए रास्ता अब हम एक दूसरे से फासला रखते थे, ना कोई वादा, ना कोई रिश्ता, लेकिन दिलों के बीच एक समझ थी, एक खामोश एहतराम जो लफ्ज़ों से बुलाता था। मैंने फैक्ट्री में एक नई पॉलिसी लागू की, हर मजदूर के बच्चों के लिए तालीमी सहूलियात, हर बेवा के लिए अमदादी फ़ंड और हर बीमार के लिए मुफ्त इलाज। किसी ने पूछा, ये सब क्यों अचानक? मैंने कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ
ایک کفن کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ میری یہ بات اب فیکٹری میں ضرب المثل بن گئی، لیکن مجھے معلوم تھا اصل ضرب تو میرے دل پر لگی جس نے مجھے پہلی بار انسان سے بنایا۔ نمرا اب شہر میں جانی پہچانی جانے لگی۔ اس کی قمیضیں، اس کے ڈیزائن، اس کی محنت میں چھپتی ہوئی خوشبو، اور میں بس پس منظر میں رہ کر اسے بڑھتا دیکھتا رہا، اس کے قدموں کی چاپ سنتا رہا اور خود کو اس سب سے وابستہ محسوس کرتا رہا۔ پھر ایک دن جب میں اس کے دروازے پہ آیا، بچوں کے ساتھ بیٹھا کہانی سنا رہا تھا، نمرا نے چائے لا کر میرے سامنے رکھی اور پہلی بار بنا دیکھے کہا، تم ہمارے مہمان نہیں رہے صاحب، اب تم ہمارے گھر کا ایک خاموش فرد ہو۔ یہ جملہ میرے لیے کسی محبت کے اقرار سے کم نہ تھا۔ اس نے میرے وجود کو جڑ دیا، بغیر کسی دستاویز، بغیر کسی لقب، بغیر کسی دعوے کے۔ اسی رات میں نے دوبارہ اپنی ڈائری کھولی، لکھا، میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ کفن کی تلاش میں نکلا ایک طنزیہ جملہ مجھے زندگی دے جائے گا۔ نمرا نے نہ صرف اپنی ماں کو دفنایا، اس دن اس نے میرے اندر کا وہ مردہ بھی دفنایا جو رشتوں کو قیمت میں تولتا تھا، اور جو بچہ میں ہوں۔ اصل میں یہ کہانی اب کسی انجام کی محتاج نہیں تھی۔ یہ وہ زندگی بن چکی تھی جس میں ہر دن ایک نیا باب ہوتا، ہر رات ایک نیا شعور۔ نمرا، اس کی خاموشی اور بچوں کی ہنسی اب میری روح کا حصہ تھے۔ کفن کی قیمت چکائی جا چکی تھی، مگر اس قیمت نے مجھے خود کو خرید لینے کا ہنر سکھا دیا تھا۔ سفید چادر جس کے نیچے ایک زندگی نے خاموشی سے وداع لیا تھا، وہ آنکھیں جو اب بھی میرے اندر موجود تھی، ہر روز ہر سانس میں۔ نمرا کی زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی، لیکن اس کی سادگی، اس کا وقار اور اس کی خودداری میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ اب وہ اپنے محلے کی عورتوں کو سلائی سکھاتی تھی، ان کی بچیوں کے لیے چھوٹی سی درسگاہ چلاتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں چاہتی ہوں ہر ماں اپنی بیٹی کو عزت سے جینا سکھائے اور کسی کو ناچنا نہ پڑے کفن کے لیے۔ اس کے جملے نے میرے اندر پھر ایک ایسا طوفان برپا کیا۔ میں اس دن اپنی گاڑی میں دیر تک بیٹھا، وہی منظر بار بار ذہن میں گھومتا رہا، سرد رات، دھند میں لپٹی سڑک اور ایک آواز، ماں کے کفن کے لیے پیسے چاہیے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اس رات میں گاڑی نہ روکتا، اگر طنز میں وہ جملہ نہ کہتا، اگر نمرا مجھے نظر انداز کر دیتی، تو شاید میں کبھی یہ جان نہ پاتا کہ انسان بننے کے لیے دولت نہیں، فقط ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ ایک ایسا لمحہ جو دل کو جھنجھوڑ دے، روح کو جگا دے۔ نمرا نے اب بچوں کو ایک بہتر اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ دونوں خوش تھے، اپنے نئے کپڑوں، جوتوں، کتابوں اور خوابوں کے ساتھ۔ چھوٹا بچہ جو اکثر مجھ سے کہتا، چاچا آپ ہمارے ابو بن جائیں، اب صرف اتنا کہتا، آپ ہمارے ساتھ ہیں، بس یہی کافی ہے۔ کبھی کبھی نمرا کے گھر پر بیٹھے بیٹھے میں ماں کی قبر پر چلا جاتا۔ وہاں سکون ہوتا، خاموشی ہوتی اور ایک عجیب سا احساس ہوتا، جیسے وہ چادر میں لپٹا وجود اب میری تبدیلی کا گواہ ہو۔ میں وہ سب کہتا جو دل میں ہوتا، اور یقین مانے وہ سن بھی لیتی تھی۔ جیسے اب وہ ماں جو بیٹی کے لیے جیتی رہی، مرنے کے بعد بھی بیٹی کے محافظوں کو چن رہی ہو۔ پھر ایک دن ایک خط آیا۔ نمرا کی تحریر میں ہاتھ کی کپکپاہٹ محسوس ہوتی تھی، لیکن الفاظ سیدھے دل پہ اترتے تھے۔ صاحب، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی طرف لوٹ جائیں۔ آپ نے جو دیا وہ زندگی تھی، اب میں چاہتی ہوں آپ وہ لوٹائیں، خود کو، اپنے آپ کو۔ میں اب اکیلی نہیں، میرے پاس ہنر ہے، حوصلہ ہے اور ماں کی دعا۔ میرے بچوں کے لیے آپ جو بنے وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی رہنمائی تھی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ آزاد ہوں، اور میں بھی، کیونکہ کبھی کبھی رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، صرف ایک لمحے، ایک سچ کی قربانی سے بن جاتے ہیں۔ ہم نے وہ لمحہ جی لیا۔ کفن کی قیمت ادا ہو چکی ہے صاحب، اب وقت ہے کہ ہم زندگی کی قیمت سمجھیں۔ نمرا، میں نے وہ خط کئی بار پڑھا، ہر بار ایک نیا معنی ملا، ہر بار ایک نیا زخم اور ہر بار ایک نیا مرہم۔ وہ کوئی جدائی نہیں تھی، کوئی فاصلہ نہیں تھا، وہ ایک تسلیم تھی کہ ہم دونوں اپنا اپنا حصہ نبھا چکے ہیں، اب ہمیں وہ روشنی لے کر جینا تھا جو ہم نے ایک دوسرے کے چراغ سے صورت میں لی تھی۔ میں نے اس خط کو اپنی ڈائری کے آخری صفحے میں چپکا دیا اور اس کے نیچے صرف ایک جملہ لکھا، کفن کی قیمت صرف ایک لاش کا بوجھ نہیں تھی، وہ ایک مردے دل کو زندہ کرنے کا حق بھی تھا، اور نمرا نے وہ حق ادا کر دیا۔ یہ کہانی وہ لمحہ تھی جس نے مجھے بدل دیا، ایک ایسا لمحہ جو حادثہ تھا۔ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ سانسوں میں جا بسیں تو زندگی بن جاتی ہیں، اور نمرا وہ اب ایک یاد نہیں، وہ میری روح کا وہ حصہ ہے جہاں انسانیت نے آنکھ کھولی، کفن نے قیمت ادا ہو چکی تھی، اب میں زندہ تھا، پہلی بار واقعی زندہ تھا۔